أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. ترجمہ کنز العرفان. وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے نسب و شرافت کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں. ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں جن میں رسالت، حلال، حرام اور حق و باطل کا بیان ہے. انہی باطل عقیدوں، مذموم اخلاق، دور جاہلیت کی خباثتوں اور قبیح اعمال سے پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن، سنت اور فقہ یا شریعت کے احکام اور طریقت کے اسرار کا علم عطا فرماتے ہیں. اور بے شک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، شرک، باطل عقائد اور خبیث اعمال میں گرفتار تھے، اور انہیں کامل مرشد کی شدید حاجت تھی. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت نبی امی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہاں اس کی 3 وجوہات ملاحظہ ہوں. آپ امت امیہ کی طرح مبعوث ہوئے. کتاب شعیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں امیوں میں ایک امی بھیجوں گا اور اس پر نبوت ختم کروں گا. 2. آپ کی بعثت ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی. 3. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے، اور یہ آپ کی فضیلت تھی کہ علم انتہائی یاد ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت نہ تھی. خط ایک ذہنی صنعت ہے جو کہ جسمانی آلے سے صادر ہوتی ہے، تو جو ذات ایسی ہو کہ قلم اعلیٰ اس کے زیر فرمان ہو اس کو اس کتاب کی کیا حاجت. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابت نہ فرمانا اور پھر بھی کتابت کا ماہر ہونا ایک عظیم معجزہ ہے. آپ کاتبوں کو لکھنے کا علم اور کتابت کے طریقے تعلیم فرماتے، پیشہ وروں کو پیشوں کی تعلیم دیتے، حتیٰ کہ دنیا و آخرت کے ہر کمال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم والا بنایا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی. اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئی.
ایک، دل کی پاکی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ملتی ہے۔ ایمان اور اعمال پاکی کے اسباب ہیں۔ دو، قرآن و حدیث آسان نہیں کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ تین، ہدایت کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ چار، قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ پانچ، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ جاہل تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرأ ربک الاکرم نہیں۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔